بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منصور احمد اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کتاب کی جس کو پڑھنے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد آپ معاشرے میں ایک متاثر کن یعنی ایک مؤثر شخصیت کے طور پر ابھر سکتے ہیں اور کامیابی کی طرف اپنی سفر کو شروع کر سکتے ہیں۔ بک ہے دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ یہ بک لکھا ہے اسٹیفن آر کووے۔ اسٹیفن آر کووے واز این امریکن رائٹر، بزنس مین اینڈ پبلک اسپیکر. He is the co-founder and CEO of company CoveyLink Worldwide, and he is also CEO of training and leadership company Franklin. His most popular book is The 7 Habits of Highly Effective People. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے بکس لکھے، First Thing First, Principle Center Leadership, The 8 Habit, The Speed of Trust, etc. لیکن آج ہم بات کریں گے 7 Habits of Highly Effective People. اس بک کے اندر ہیبٹ نمبر 1, 2 اور 3 انسان کو خود پر ضبط کرنے اور خود کو انڈیپینڈنٹ بنانے میں مدد دیتی۔ اسی طرح ہیبٹ نمبر 4, 5 اور 6 پبلکلی یعنی عوامی سطح پر انسان کی کامیابیوں کا تعین کرتی ہے اور ان پر روشنی ڈالتی ہے، جبکہ ہیبٹ نمبر 7 ہماری بامقصد زندگی کے 4 پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ ہیبٹ نمبر 1، بی پرویکٹیو۔ ایز اے ہیومن بینگ ہمارے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہو جائے، ہم کچھ فیل کریں، اس پر ہم کیا ریئیکٹ کرتے، کیسے ریئیکٹ کرتے، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں، اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں، لیکن آپ اس پہ کیا ریئیکٹ کرتے، کیسے ریئیکٹ کرتے، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ ہمارے ہاتھ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ریئیکٹیو، وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے ریئیکٹ کرتے، بغیر سوچے سمجھے جواب دیتے ہیں یا اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے، یہ ریئیکٹیو ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے پرویکٹیو، یعنی وہ انسان جو سوچ سمجھ کر جواب دے، جو سوچ سمجھ کر ریئیکٹ کرے، چاہے کیسی ہی سچویشن ہو۔ ہیبٹ نمبر 2، بگن ود اینڈ ان مائنڈ۔ کوئی بھی کام شروع کرتے ہو، کسی بھی کام کے آغاز میں اس کا انجام کیا ہوگا، ریزلٹ کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ جا رہے تو وہ تمام تر ایک خاکہ، ایک نقشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی کام کو شروع کرتے وقت اس کا انجام کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہیبٹ نمبر 3، پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، یعنی پہلے کا کام پہلے کرنا۔ ان آرڈر ٹو مینیج یور سیلف افیکٹولی اینڈ مینیج یور ٹائم افیکٹولی، یعنی ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کا جو سب سے بہتر اور سب سے آسان طریقہ ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ اس بک کے اندر ٹائم مینجمنٹ کو 4 کوارٹر میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلے کوارٹر میں ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ، یعنی اہم اور فوری طور پر کرنے والے کام۔ سیکنڈ کوارٹر میں امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ، اہم لیکن فوری طور پر نہ کرنے والے کام۔ تیسرے کوارٹر میں ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ، غیر اہم لیکن فوری طور پہ کرنے والے کام۔ جبکہ فورتھ کوارٹر میں ناٹ امپورٹنٹ اینڈ ناٹ ارجنٹ، یعنی غیر اہم اور فوری طور پر نہ کرنے والے کام۔ اس بک کے اندر ٹائم مینجمنٹ کو 4 کوارٹر میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کون سے کام کرنے ہیں، اس کے بعد کون سے کام کرنے ہیں، اس کے بعد ہر کوارٹر میں اپنے اپنے کام ڈیوائڈ کیے گئے۔ اس بک کو پڑھنے کے بعد ٹائم مینجمنٹ، کس طرح آپ ٹائم کو افیکٹولی یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یہ آپ سیکھ لیں گے۔ ہیبٹ نمبر 4، تھنک ون ون، یعنی اپنی جیت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جیت کے بارے میں بھی سوچنا۔ ایز اے ہیومن بینگ ہم سوسائٹی کے اندر رہتے، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ صرف اپنی جیت کے بارے میں نہیں سوچیں گے، بلکہ اپنی جیت کے ساتھ ساتھ، اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا فائدہ بھی تلاش کریں گے۔ اگر آپ ایک کاروبار کر رہے تو کاروبار میں آپ کو تب کامیابی ملے گی جب آپ اپنے ساتھ دوسروں کا فائدہ بھی دیکھیں گے۔ ہمارے ہاں ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ رہتے، کچھ لوگ اپنا فائدہ ڈھونڈتے، دوسروں کا فائدہ نہیں دیکھتے۔ کچھ لوگ دوسروں کا فائدہ دیکھتے لیکن اپنا فائدہ نہیں دیکھتے۔ کچھ لوگ نہ تو دوسروں کا فائدہ دیکھتے اور نہ اپنا۔ یہ تینوں طریقے غلط ہیں۔ جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا فائدہ بھی تلاش کریں لیکن اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا فائدہ بھی دیکھیں، یعنی اپنی جیت کے ساتھ دوسروں کی جیت کے بارے میں بھی سوچنا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور ڈیل کرنے کا ایک مثبت طریقہ ہے۔ ہیبٹ نمبر 5، فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو انڈرسٹوڈ۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک معاملے کو خود نہیں سمجھتے اور پہلے سے ہی ان پر اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیتے، اپنا فیصلہ اور اپنی مرضی بھی مسلط کر دیتے ہیں۔ لیکن عقل مندی یہ ہے کہ ہم معاملے کو پہلے خود سمجھیں، کسی بھی چیز کو پہلے خود سمجھیں پھر دوسروں کو سمجھائیں۔
ہیبٹ نمبر 6 سینرجائز یعنی کولیبوریشن، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر پازیٹیو مینٹلٹی کے ساتھ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں کام کرنا۔ دیکھیں آپ کے پاس 2 پودے ہیں، آپ ان 2 پودوں کو ایک دوسرے کے قریب ایک ہی جگہ پر پلانٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، وہاں پہ جو موجود زمین ہے اس کی کوالٹی امپروو ہوگی، وہاں پہ جو زمین ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم مل جل کر پازیٹیو مینٹلٹی کے ساتھ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں ایز اے ٹیم اسپرٹ کام کریں گے، سو اٹ ول کریٹ نیو الٹرنیٹیوز اینڈ ول اوپن نیو پاسبلٹیز۔ ہیبٹ نمبر 7 شارپن دیسا یعنی اپنی روحانی تربیت کرنا، کسی بھی کام کرنے سے پہلے خود کو ہر طرح سے پریپیئر کرنا۔ اگر آپ ایک کن چوری سے سبزی یا گوشت کاٹیں گے تو نہیں کاٹ سکیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ خود کو تیار کریں، فزیکلی، مینٹلی، اسپریچولی اینڈ موسٹ امپورٹنٹ سوشلی۔ یور ریلیشن شپ وتھ